کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ جل شانہ کے دائیں طرف ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی دونوں طرفیں دائیں ہیں، اللہ کی دونوں طرفیں دائیں ہیں، اور ان کے چہرے پہ نور چمک رہا ہوگا، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف جگہوں کے ایک جگہ آ کر دین کی باتوں کو ایسے لیتے ہیں جیسے کھجوریں کھانے والا اچھی اچھی کھجوریں چن کر کھاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بوڑھے صحابی حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں گھر سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کوئی دین کی موٹی موٹی بات بتا دیں، میرا حافظہ کمزور ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اب مجھے تھوڑی سی بات بتا دیں۔ تو آپ نے ان کو پہلے فضیلت سنائی کہ تم دین سیکھنے کے لیے آئے ہو تو اپنے گھر سے لے کر یہاں تک آئے ہو، جس درخت کے پاس، جس ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو، اس نے تمہارے لیے رحمت کی دعا کی ہے، استغفار کیا ہے۔ پھر آپ نے ان کو سکھایا کہ اگر صبح کے وقت تم سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیا کرو 3 دفعہ، تو اللہ جل شانہ بڑی بڑی بیماریوں سے تمہیں محفوظ فرمائیں، برس سے، جذام سے اور فالج سے، اندھے پن سے اللہ جل شانہ تمہاری حفاظت فرمائیں۔ تو ہمیں اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا کہ اپنے گھروں سے یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، انسان بنایا، یہ جتنی بھی مخلوقات ہے ان میں سے اللہ نے انسان کو افضل مخلوق بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تو ہمیں سب سے افضل مخلوقات میں سے بنایا ہے۔ اور انسان کے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ذات کے اعتبار سے افضل ہے، ذات کے اعتبار سے تو یہ ایک قطرے سے بنا ہوا انسان ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہائے مارا جائے یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، یہ دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، ایک ناپاک قطرے سے ہم نے اس پر اپنی قدرت چلا کے ایسا انسان بنایا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک قطرے سے بنایا، اور اس کے اندر کتنی صفات، کتنی صلاحیتیں اللہ جل شانہ نے رکھی۔ پھر اللہ نے فضل فرمایا کہ ہمیں ایمان نصیب فرمایا، ایمان کے ایک ذرے پر اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، 10 گنا بڑی یہ دنیا 6.5 کروڑ مربع میل خشکی 6.5 کروڑ مربع میل ہے، اور پانی کو بھی ملا لیں تو 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا ہے۔ اس 19 کروڑ مربع میل سے 10 گنا بڑی جنت اللہ جل شانہ ایمان کے ایک ذرے پر دیں گے۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن پاک ہمیں نصیب فرمایا، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں۔ ایسی کتاب، پچھلی جو کتابیں تھیں آسمانی کتابیں، ان کی زبانیں بھی دنیا سے ختم ہو گئیں، لیکن قرآن پاک عربی زبان میں ہے، عربی کو اللہ جل شانہ نے باقی رکھا، اور قرآن پاک کی وجہ سے ہمیشہ عربی باقی رہے گی۔ تو عربی زبان میں اللہ جل شانہ نے یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ پچھلی کتابیں جو تھیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ترجمہ کر کے بتاتے تھے، یہ قرآن پاک خود اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس قابل تعریف ذات، اس حکمت والی ذات کے پاس سے یہ آیا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے سے پیچھے سے کہیں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنی زبردست کتاب، ہر کلام کے اندر اس کلام والے کا اثر ہوتا ہے۔ یہ کلام تو رب العالمین کا ہے، پھر اس میں کتنا اثر ہوگا؟ اس لیے اللہ کا کلام ہے۔ پچھلے نبیوں کے جو معجزے تھے وہ تو مخلوق تھے، حادث تھے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اسی طرح اور بھی۔ قرآن پاک مخلوق نہیں ہے، قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ جیسے شجاعت اندر کی صفت ہوتی ہے، کسی کے اندر بہادری ہے، وہ شیر سے بھی اکیلا لڑ لیتا ہے، جنگ میں بھی جاتا ہے،
सखावत सिफत है, अंदर की सिफत, उससे आदमी सखावत करे। ये कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह जल्ल शानुहु की सिफत। इतना बड़ा कलाम अल्लाह ने हमें दिया, पहली उम्मतों को ये चीज़ नहीं मिली। उनकी नमाज तो हर उम्मत पर थी, लेकिन उसमें कुरान की तिलावत नहीं थी। हमारी नमाज में कुरान पाक की तिलावत भी है। ये अल्लाह ताला के एहसानात हैं। रमज़ान का महीना, ईद, ये सारी तरावीह और ये सारी नेमतें अल्लाह की। तो नेमत का शुक्र अदा करने से अल्लाह नेमत को बढ़ाते हैं। मक्के वालों ने नेमत का शुक्र अदा नहीं किया। अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत उनको मिली, उन्होंने शुक्र अदा नहीं किया, अल्लाह ने वो नेमत उनसे लेके मदीने वालों को दे दी। नाशुक्री करने से नेमत छिन जाती और शुक्र करने से नेमत बढ़ती। तो इंसान के कीमती होने का मतलब ये है कि इसके अंदर कीमती होने की सलाहियतें हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान को ऐसा खुद कफील बनाया है, इसको बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं कामयाबियां हासिल करने के लिए। अंदर इसके दिल है और जिस्म से निकलने वाले आमाल, दिल के अंदर यकीन पैदा कर ले और जिस्म से निकलने वाले आमाल को सही कर ले, तो अल्लाह जल्ल शानुहु इसको कामयाब फरमा देते हैं। इसको कामयाब होने के लिए बड़े घर की, सामानों की, चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ने इंसान के अंदर सलाहियत, जैसे मिट्टी है, मिट्टी पर मेहनत करो, इसमें गल्ले सब्जियां पैदा होती मेहनत करने से। हाँ, लेकिन दुनिया की मेहनत करने से बदला एक दफ़ा मिलता है। अभी चावल का मौसम आ रहा है, यहाँ पर नहरें हैं माशाल्लाह, उनका पानी आता है। शिकारपुर में भी चावल भी लगते हैं, गंदुम भी होती है। तो एक दफ़ा मेहनत करने से एक दफ़ा गंदुम मिल गई, चावल मिल गए, अगले साल फिर सारी मेहनत करनी पड़ेगी। एक दफ़ा चावल लगाने से अगले साल नहीं मिलेंगे, एक ही साल मिलेंगे। इसी तरह दुनिया की सारी मेहनतें, एक दफ़ा मेहनत करने से एक दफ़ा बदला मिलता है, और ईमान और आमाल की मेहनत करने से एक एक अमल का बदला करोड़ों दफ़ा अल्लाह देंगे। हमने फजर की नमाज पढ़ी, इसका बदला दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हशर में भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। नस्लों तक को अल्लाह रोज़ी देते हैं। ईमान और अमाल पर मेहनत करने से नस्लों को भी अल्लाह रोज़ी का फैसला फरमाते हैं। तो इसलिए ईमान और अमाल की मेहनत करने से इंसान कीमती बनता है। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इसलिए कि कामयाबी के फैसले, कामयाबी और नाकामी का फैसला सिर्फ अल्लाह ने करना है। हमारी ज़िंदगी के सारे फैसले अल्लाह करते हैं। हम में से हर एक की कामयाबी और नाकामी का फैसला अल्लाह करेंगे। और अल्लाह जल्ल शानुहु हमारी शारक से ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु हमारे करीब हैं। उस करीब वाली ज़ात को राज़ी करने में न लगना और दूर वाली चीज़ों में कामयाबियाँ तलाश करना, ऐसे बेवकूफ़ इंसानों के पास अल्लाह नबियों को भेजते थे कि इनको समझाओ कि अपनी सलाहियतें दुनिया पे ज़ाया न करो, ये तो मच्छर का पर है। अल्लाह को राज़ी कर लो, दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओ। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जो भी मर्द हो या औरत ईमान और अमाल सालिहा को तैयार कर ले, हम ज़रूर भी ज़रूर उसको दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी गुजरवाएंगे। आज सारी दुनिया बेहतरीन ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया तक और मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, सारी दुनिया के मर्द, सारी दुनिया की औरतें, सारी दुनिया के नौजवान, बूढ़े, सारी दुनिया के इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और अच्छी ज़िंदगी कैसे मिलेगी, अल्लाह जल्ल शानुहु बता रहे हैं। और शुरू में कुरान पाक में यह भी बताया कि इंसानों, तुम अपने नफ़े नुकसान को नहीं जानते, तुम्हारे नफ़े नुकसान को हम जानते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु जानते हैं। इंसानी इल्म की हकीकत यह है कि ये जाहिल है। एक बच्चे और बाप का इल्म बराबर नहीं हो सकता, तो मखलूक और खालिक का इल्म कैसे बराबर होगा। हमारे बुजुर्ग हमेशा मिसाल देते हैं कि जैसे एक बाप है, बाप ने अपने छोटे बच्चे को कहा कि ये अंगूठी है, हीरे की अंगूठी है, इसमें सोना लगा हुआ है, और ये जलेबी है, हीरे की अंगूठी लेनी है या जलेबी लेनी है। तो छोटा बच्चा नासमझ है, वो कहता है मैंने जलेबी लेनी। अब बाप उसे समझाता है कि ये हीरे की अंगूठी ले लो,
اس میں لاکھوں من جلیبیاں چھپی ہوئی ہیں، اس میں کوٹھیاں ہیں، اس میں کاریں ہیں، اس میں ساری زندگی مزے کرو گے، اور وہ بچہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ جلیبی میٹھی ہے، یہ انگوٹھی کڑوی ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، جلیبی میں ذائقہ ہے، یہ بے ذائقہ ہے، اس کی سمجھ باپ کے برابر نہیں ہو سکتی، تو یہ تو باپ اور بیٹے کا علم برابر نہیں ہوتا، تو مخلوق اور خالق کا علم کیسے برابر ہو؟ انسان کا ایک وہ کامیابی کا راستہ ہے جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، ایک کامیابی کا راستہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کا علم کامل ہے، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، اللہ جل شانہ تمہاری اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری باتوں کو جانتے ہیں، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو ہم نہ جانتے ہوں، اللہ جل شانہ ساری باتیں ہماری جانتے ہیں، انہ یعلم السر واخفی، دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، دل کا راز وہ ہے جو ہم نے نہ کسی اپنے کو نہ پرائے کو کسی کو نہیں بتایا، وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی کون سی بات ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیال ابھی تک ہمارے دل میں نہیں آیا اور کل آئے گا، سال بعد آئے گا، 1 سال بعد ہمارے دل میں کیا آئے گا، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، وہ اتنے زبردست سننے والے ہیں، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کسی کے کان میں چپ کے بات کرے جس کو قریب بیٹھنے والا نہیں سن سکتا، اس آواز کو سننا اور جو اونچی آواز سے بولے، ان دونوں کو سننا ہمارے لیے برابر ہے، اور جو دن کی روشنی میں سب کے سامنے چل کر جائے اور جو رات کے اندھیروں میں چھپ کر کچھ کرے، ان دونوں کو دیکھنا ہمارے لیے برابر ہے، اس کا دیکھنا بڑا زبردست، لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا، یہ ایک آسمان کی موٹائی، یہ دنیا میں 1 فٹ کا چھت ہوتا ہے، 1 فٹ 9 انچ اتنے چھت ہوتے ہیں، لنٹر جو ڈالتے ہیں، اور وہاں پر اللہ جل شانہ نے جو آسمان بنائے ہیں اس کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ بھی 500 سال کا ہے، اور ایک آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کا فاصلہ ہے، اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر ستونوں کے اللہ نے بنائے، اتنی زبردست قدرت والے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا پنڈال کپڑے کی چھت، یہ بغیر ستونوں کے نہیں ہم بنا سکتے، ساری دنیا کے بادشاہ ایک چھت بغیر ستونوں کے نہیں بنا سکتے، اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے بنایا، اتنے بڑے بڑے آسمان، اور پہلا آسمان اتنا بڑا ہے کہ یہ 7 زمینیں اس کے سامنے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا ہو، فرمایا، دوسرا آسمان اس سے اتنا بڑا ہے، تیسرا آسمان اس سے اتنا بڑا ہے، چوتھا آسمان اس سے اتنا بڑا ہے، 5واں 6واں 7واں، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمینوں اور آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش، اس کے سامنے 7واں آسمان زمین جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو، اتنے بڑے بڑے آسمان اللہ نے بنائے، پھر فرمایا اطت السماء وحق لها ان طئت، یہ آسمان چڑچڑاتا ہے، اور کیوں نہ چڑچڑائے، اس لیے کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں فرشتے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہوں، وہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ مہربان ہیں، ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، پھر کیا مشکل ہے؟ مشکل ساری یہ ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کامیابی بتا رہے ہیں اس کو یہ کامیابی نہیں سمجھتا، کامیابی یہ سمجھتا ہے کہ بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑے سامان ہو، بڑی سواری ہو، اس کو کامیابی سمجھتا ہے، حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ کامیابی ایمان اور اعمال پر ملے گی، قسمیں کھا کے بتا رہے ہیں اعمال پر، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسمیں کھا کے فرمایا، قسم کھا کے کہ ساری دنیا کے انسان نقصان میں ہیں، ساری دنیا کے انسان نقصان میں ہیں، سوائے اس کے کہ جس نے یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، ایمان،
ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ پر قرآن پاک میں پورے 100 وعدے فرمائے ہیں، 100 وعدے فرمائے ہیں، اور ہر وعدہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایمان اور اعمال پر حصر کے ساتھ فرمایا کہ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ کتنی جگہ پر حصر کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ یہی کامیاب ہیں، یہی ایمان والے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ایمان اور اعمال صالحہ اور حق بات کی دوسروں کو وصیت کرتے ہیں، اور اس میں جو تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ، اس پر اللہ جل شانہ، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کا فیصلہ دنیا میں ہمارے ساتھ کیسے حالات آئیں اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیسے حالات آئیں، یہ فیصلہ صرف اللہ نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین، روس، جاپان، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں۔ بجلی اور گیس کے مسئلے سے بڑا مسئلہ ہدایت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دل کا مسئلہ ہے، دل کے اندر ایمان آ جائے۔ مکے والوں کے بہت سارے مسائل تھے، آپ ان کو ایک ہی بات پر، وہ کہتے تھے یہ پہاڑ ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان پہاڑوں کو آپ تھوڑا پیچھے ہٹا دیجئے نا، یہاں نہریں جاری فرما دیں، یہ سرسبز، آپ انہیں کہتے تھے بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ ایک ہی بات فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ میں ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، اس کلمے کو پڑھ لو تو سارے عرب بھی تمہارے تابع ہو جائیں گے اور سارے عجمی تمہیں جزیہ دیا کریں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تیرے باپ کی قسم، ایسے تو 10 کلمے پڑھنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ کہ وہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اما ھذہ فلا، کہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے خداؤں کا ایک ہی خدا بنا دیا۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، وہ جو سارے سردار مل کر آئے تھے وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے کہ چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو، بالکل ان کی بات نہ ماننا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے بڑوں سے سنی ہی نہیں، پونے 600 سال سے کوئی نبی تو آیا نہیں تھا۔ تو یہ دین عزتیں دینے کے لیے آیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ دنیا آخرت کی عزتیں، کامیابیاں، برکتیں اللہ کے ایک ایک حکم میں بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا علم کامل، اللہ کا دیکھنا کامل، اللہ کا سننا کامل۔ کوئی پہاڑ کے نیچے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، سمندروں کی تہوں میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، یہ تو صرف شکارپور والے ہیں، یہاں پہ سندھ والے ہیں، اگر ایک میدان میں فرمایا ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، انسان بھی اور جنات بھی، اور جتنے پہلے آئے وہ بھی آ جائیں، دنیا سے چلے گئے، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو کر ایک وقت میں اللہ سے مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، کوئی سندھی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی پاکستان عربی اردو میں، کوئی کس انگلش اور کس زبانوں میں، پاکستان میں کتنی زبانیں ہیں، یہ سارے اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، اللہ جل شانہ ایک وقت میں ان کی بات کو سنتے ہیں۔ لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا ان کو باقیوں کے سننے سے غافل نہیں کرتا، اور ان ساروں کی بات کو سن کر ان ساروں کی تمناؤں کو پورا کر دیں۔ لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکال لیں، اس سے جو تری لگ گئی اس سے سمندر میں کمی آ گئی، ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ کے خزانے اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے اللہ، کتنی زبردست اللہ جل شانہ قدرت والے ہیں۔ فرمائے یہ ساری دنیا کے درخت، یہ ساری دنیا کے درختوں کی قلمیں بن جائیں، اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اتنے سمندر اور آ جائیں، یہ بحر الکاہل وغیرہ، بعض سمندر بعض جگہ سے پانی 8-8 میل 10-10 میل گہرا پانی، یہ سارے سمندر کی سیاہی بن جائے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اتنی تعریفیں اللہ کی اتنی زیادہ ہیں، کلمات اتنے زیادہ ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گی۔ ساری دنیا کے انسان ایک مردے کو زندہ نہیں کرتے، یہ دیکھیں نا اللہ نے یہ زمین کتنی بڑی بنائی، کوئی چیز نہیں ڈالی اس میں، جہاں پہلے اللہ جل شانہ نے پانی بنایا، پھر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں خانہ کعبہ والی جگہ سے پانی کا ایک بلبلہ اٹھایا،
اس बुलबुले पर अपनी कुदरत चलाई, ज़मीन बन जाओ, 6.5 करोड़ मुरब्बा मील की ज़मीन बन गई। न रेत डाली, न मिट्टी डाली, न पत्थर डाले, न चीज़ें डाली, वो अपनी कुदरत से खालिक हैं। ज़मीन बना दी, फिर आसमान अल्लाह ने बनाए, ज़मीन अल्लाह ने बनाई, हाँ अल्लाह जल्ल शानुहु ने इतनी बड़ी ज़मीन, और फिर ये सारी दुनिया का निज़ाम, अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन, हर ज़र्रे के मालिक अल्लाह। चीज़ें, सारी चीज़ें बताकर फरमाया हाज़ा खल्क़ुल्लाह फ़अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीन मिन दूनी, ये सब कुछ तो अल्लाह का बनाया हुआ है, हमें दिखाओ तो सही किसी और ने भी कुछ बनाया। ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। दिन को रात में, रात को दिन में दाखिल फरमाते हैं। ये खुद ब खुद दिन रात नहीं होते। कोई आदमी हमें एक चाय की प्याली पिला दे, उसके एहसान को हम याद रखते हैं। कोई आदमी हमें नौकरी दिलवा दे, उसने हमें पैदा तो नहीं किया, आदम से वजूद अल्लाह ने बख्शा है, उसके एहसानात कितने ज़्यादा हैं। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ताला के एहसानात को याद किया करो, उसके एहसानात को याद किया करो। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, यहाँ बैठे, अस्पताल में जाओ अल्लाह याद आ जाता। किसी की टांग ऊपर करके बांधी हुई है, किसी का क्या हशर है, किसी का क्या, अल्लाह ने हमें सेहत नसीब फरमाई। अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें कितनी नेमतें दी, अक़ल दी है। इंसान पहले बाहर की नेमतें गिनवाई। ऐ इंसानों ये बताओ, ये खेतियाँ जो तुम बोते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? अगर हम चाहें तो इन पकी पकाई खेतियों को रेजा रेजा कर दें, फिर तुम हाथ मलते रह जाओ कि हम इस साल महरूम हो गए। अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ऐ इंसानों मुझे ये बताओ, ये पानी जो तुम पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, ये पानी बादलों से तुमने उतारा है या हमने उतारा है? अगर हम चाहें तो इस पानी को कड़वा और खारा बना दें, क्यों नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करते? कराची में कितनी जगह पे पानी खारा होता है, कितनी मुश्किल होती है, वुज़ू करते हुए भी मुश्किल होती है। सऊदी अरब में तहलियतुल मियाह, वहाँ पानी को, कड़वे पानी को मीठा बनाकर कारखाने में फिर पिलाते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अल्लाह ने हमें मीठा पानी दे दी। कितना ज़बरदस्त अल्लाह जल्ल शानुहु ने निज़ाम बनाया हमें पानी पहुँचाने के लिए। बड़े बड़े समुंदर बनाए, फिर उन समुंदरों में पानी को खारा बनाया, इसलिए कि वो मीठा पानी होता तो सारी दुनिया का गंद जाकर समुंदर में गिरता है, लाखों जानवर उसमें मरते हैं, तो वो इतना बदबूदार हो जाता कि इंसान जिंदा ही न रहते, इसलिए उसको खारा बनाया। एक कराची के समुंदर की एक लहर वहाँ के सारे गंद को साफ कर देती, खारा पानी बना दी। फिर उसके बाद उससे अल्लाह जल्ल शानुहु बादल उठाते हैं। अब दूर वाले कैसे उससे फ़ायदा उठाएं? अल्लाह जल्ल शानुहु उन बादलों से, उन समुंदर के पानी से बादल उठाते हैं। अगर वही खारा पानी उन बादलों में आता तो जहाँ जहाँ बारिश होती वो सारी ज़मीन बेकार हो जाती, बंजर हो जाती। उस समुंदर के पानी से जो बादल उठते हैं उसमें खालिस पानी होती, नमकियात निकाल देते हैं, बगैर मशीन के ये काम हो रहा है। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु हवाओं के ज़रिए से ले जाते हैं, हवाओं के ज़रिए से ले जाते हैं और उसको ले जाकर पहाड़ियों पर ज़्यादा बरसाते हैं, इसलिए कि शहरों वाले ज़्यादा बारिशें बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहाड़ों पर उसको बर्फ़ की शक्ल में जमा देते हैं। अभी तक मई आ गया है, अभी तक उनके ग्लेशियर और उनके वो बर्फ़ की जो बर्फ़ जो बनी हुई है वो पिघल के मई जून जुलाई में, बाज़ जगह ऐसी हैं कि वहाँ सिर्फ साल में 2-3 महीने वो रास्ता खुलता है, वरना वो रास्ते ही बंद होते हैं। वहाँ से वो बर्फ़ पिघल के आती है और इंसानों के फ़ायदे के लिए अल्लाह ने ये पानी बनाया है। हम इस पानी को एक अंदाजे से उतारते हैं, बेक़दरिन, हमने इसको अंदाजे से उतारते हैं। अगर ज़्यादा उतार दें तो फिर भी तुम्हारे लिए अज़ाब होगा, और अगर थोड़ा उतारें तो फिर भी तुम्हारे लिए परेशानी होगी। और ये पानी कहते हैं कि जी वो दरियाओं में पानी खुश्क हो गया, ये हो गया। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हालात का ताल्लुक आमाल के साथ है। वलौ अन्नहुम इस्तकामू अला तरीक़ति लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा, अगर ये लोग दीन के तरीके पर साबित कदम रहते तो हम इनको बहुत पानी पिलाते। अल्लाह फरमा रहे अगर ये दीन पर चले हम इनको इतना पानी देंगे ख़त्म ही नहीं होगा, सिंध में पानी ही पानी हो जाएगी। तो आमाल पर पानी के फैसले होते हैं।
استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارشیں فرمائیں۔ دین پر چلنے سے اللہ جل شانہ، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، فیصلے صرف اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے، گھروں اور گاڑیوں کی بنیادوں پر نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ یہ یقین ہمیں نصیب فرما دے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ بات ہمیں سکھائی کہ فیصلے اللہ کرتے ہیں، اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، مخلوق کو سامنے رکھ کے زندگی نہ گزارو، اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ فیصلے اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے اعمال پر ہوتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں بتایا کہ جب اعمال بگڑے تو ہم نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دی، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، ان کے عمل کی وجہ سے سامان کم نہیں تھے۔ فرعون کی قوم کو اللہ نے تباہ فرمایا، کتنے سامان چھوڑ کر چلے گئے، کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے، وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں اور کتنی عزت کی بیٹھنے کی جگہ، ان کی بیٹھکیں کتنی زبردست تھیں، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی نعمتیں تھیں جن میں وہ مزے کرتے تھے، لیکن جب وہ ہمارے نافرمان بنے تو ہم نے ان کو ختم کر دی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہم کو ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کو اٹھا کے ہم نے سمندر میں پھینک دیا، تنکے کی طرح بھی نہیں تھے وہ تو، اللہ کے سامنے تکبر، عمل خراب ہوئے، اللہ نے تباہ کر دیے۔ دوسری قوم کے بارے میں فرمایا، بنی اسرائیل کی قوم کہ جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی، سب کچھ تھا ان کے پاس، سب کچھ تھا، ہم نے ان کو کہا کہ تم سارے کے سارے ذلیل بندر بن۔ فلما عتوا عما نهوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جس چیز سے ان کو روکا تھا جب وہ وہی کام کرنے لگ گئے تو پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اعمال کی خرابی پر ہم نے ان کی شکلیں بدل دی، پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ سامان تھوڑے تھے، فیصلے ہماری چیزوں پر نہیں ہونے والے، فیصلے تو ہمارے اعمال پر ہوں گے۔ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر یہ بستیوں والے ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں گے، اوپر سے بھی کھائیں گے، نیچے سے بھی کھائیں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ جب میرے بندے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب میرے بندے نیک اعمال کرتے ہیں تو میں راضی ہو جاتا ہوں، نیک اعمال کرتے ہیں میں راضی ہو جاتا ہوں، اللہ کی فرما برداری جب کرتے ہیں اور فرمایا میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو برکت کرتا ہوں، اور جب میں برکت کرتا ہوں تو میری برکتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی، اور جب میرے بندے مجھے ناراض کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو پھر میں لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت نسلوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ تو معاملہ تو اعمال پر ہے۔ خشکی اور تری میں جہاں بھی فساد آتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی خرابی کی وجہ سے آتا ہے۔ اعمال سے اللہ جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ظاہری حالت چاہے کتنی بھی اچھی ہو، ظاہری حالات ہمارے کتنے بھی اچھے ہوں، اگر عمل خراب ہے تو اللہ اس کو ضرور ذلیل کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ قارون جو تھا، قارون کے ظاہری حالات کتنے اچھے تھے، اتنے مال، اتنے خزانے، اتنے لباس، اتنی سواریاں، وہ جب نکلتا تھا اپنی زیب و زینت میں تو لوگ کھڑے ہو کر راستوں میں دیکھتے تھے، ہائے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ کچھ ہوتا جو اتنے سامان اس کے پاس۔ لیکن عمل ٹھیک نہیں تو اللہ جل شانہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، فخسفنا به وبداره الارض، اس کو اور اس کے مال کو زمین میں دھنسا دیا۔ چیزیں تو بہت تھیں لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عمل صحیح ہے
تو پھر حالات، ظاہری حالات کتنے بھی خراب ہوں، اللہ اس کو ضرور عزت دیں گے۔ اللہ کے حکم کی طاقت ہوتی۔ بھائیوں نے مار کر کنویں میں ڈال دیا، پھر بیچ دیا، مصر پہنچ گئے، اب وہاں پر بھی پھر جیل میں چلے گئے، لیکن اعمال، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہر وقت لگے ہوئے۔ ان کے جو قید خانے کے ساتھی تھے ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ایک اللہ بہتر ہے جو بڑا زبردست ہے، یہ جن خداؤں کو تم پوچھتے ہو اس کی تو کوئی دلیل بھی نہیں، اپنی مرضی سے تم نے بنا لیے، وہ اللہ بڑی قدرت والے، ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، یہ ساری اب نماز، ساری چیزیں، اعمال کامیابی والے اللہ جل شانہ نے ان کو تخت پر پہنچا دی۔ قید خانے میں کوئی مقدمے کی پیروی کرنے والا بھی نہیں، ان کا پورا خاندان شام میں، اور یہاں پر کوئی پیچھے مقدمہ چلانے والا ہی نہیں، جیل میں تہمت لگا کے ڈال دیے۔ لیکن اللہ کا نظام چلتا ہے۔ بادشاہ کو خواب نظر آیا، تو وہ جو دو خواب کی تعبیر جن دو نوجوانوں کو بتائی تھی ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا۔ تو وہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اپنے دربار والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں تو خوابوں کی تعبیر آتی نہیں۔ تو وہ جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اس نے کہا کہ ہاں ایک آدمی ہے تعبیر بتانے والا، بہت ماہر ہے، مجھے بھیجو، میں اس سے پوچھ کے آؤں گا کہ جاؤ۔ اب وہ گئے وہاں پر، یوسف ایھا الصدیق، اے میرے دوست یوسف علیہ السلام، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 پتلی گائیں، 7 موٹی گائیں اور 7 بالیاں گندم کی، 7 بالیاں سبز 7، یہ ساری خواب۔ اب یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا حل اور علاج بھی بتا دیا۔ 7 سال گندم ہوگی، فصلیں ہوں گی، اس کے بعد 7 سال سخت قحط پڑنے والا ہے، پھر اس کے بعد 1 سال بارشیں ہوں گی، یہ ساری۔ اب وہ اس کا حل بھی بتا دیا کہ جتنی گندم استعمال کرو باقی کو اسی کے اندر، بالیوں کے اندر محفوظ رکھو۔ انہوں نے جب آ کر بادشاہ کو بتایا کہ یہ تعبیر بتائی ہے، ان کا ایسے قیمتی آدمی کو جیل میں کیوں ڈالا ہوا، جلدی لاؤ اسے۔ اب وہ جب پیغام لے کر پہنچے کہ آپ کو جیل سے آزاد کر دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو نہیں نکلوں گا، کل کو کہیں گے کہ تہمت لگی ہوئی تھی، پہلے وہ بات صاف کرو۔ ارجع الی ربک، جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اپنے، اور پھر اس سے جا کر پوچھو کہ وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان عورتوں کا کیا مسئلہ ہے۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا نے ان کے سامنے عورتوں کو بلایا اور ان کو بلا کر ان کو سیب پکڑائے، چھری پکڑائی اور سامنے سے یوسف علیہ السلام کو گزروایا۔ اب وہ عورتیں اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے سیب کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ بھی کاٹ دیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں یہ قصہ اس لیے سنایا کہ یوسف علیہ السلام تو ایک مخلوق تھے، ان کو دیکھ کر ہاتھ کٹنے کی درد کا پتہ نہیں چلتا، تو جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی اس کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تو اللہ ہے، مخلوق تو مخلوق ہے، اللہ ہے۔ اللہ کی محبت نصیب ہو گئی تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ پہلے ان عورتوں کا قصہ پتہ کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان سب کو اس نے دربار میں بلایا، عزیز مصر کی بیوی، وہ سارے آگے۔ ان سے جب پوچھا وہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں نے ہی اس کو غلط کام کی دعوت دی تھی، میں نے ہی پھسلایا تھا، اور وہ تو بالکل پاک صاف ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں۔ الآن حسس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، وہ تو سچوں میں سے ہیں، میں نہیں اسے۔ تو اب حق بات واضح ہو گئی۔ اب وہ ساری بات پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی پاکی نہیں کرتا، نفس تو برائی پر ہی ابھارتا ہے، لیکن جس کو اللہ بچائے۔ تو اللہ جل شانہ نے عزت نصیب فرمائی۔ آہستہ آہستہ پہلے وہ سارا
وزارت، پھر اس کے بعد تخت، بادشاہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دی۔ پھر یہ جو بنی اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے بہت حالات قرآن پاک میں اللہ نے سنائے، اس لیے کہ جب بھی یہ دین پر چلتے تھے تو اللہ ان کو اوپر کرتے تھے، عزتیں دیتے تھے، اور جب یہ اعمال کو چھوڑتے تھے تو ان پر پھر اللہ کسی نہ کسی کو مسلط کر دیتے۔ کبھی بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس کو مسلط کیا، بہت قتل کیا، باقیوں کو غلام بنا کر لے گئی۔ پھر اس کے بعد پھر جب نیک اعمال کرنے والے بن گئے، توبہ قبول ہو گئی، پھر اس کے بعد اللہ نے پھر ان کو عزت دی۔ پھر جب اعمال خراب ہوئے، پھر فرعون کو ان پر مسلط کیا۔ یہ اعمال جب خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا اتنا زبردست نظام ہے، جو بھی عمل صحیح کرے گا اللہ اس کو چین، سکون، اطمینان دیں گے، اور اگر اعمال خراب ہوں گے تو پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں گی، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، وہ اللہ جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا اور وہی یہ سارا نظام چلاتے ہیں، یہ رات اور دن ایک دوسرے کے ساتھ، سورج اور چاند، سورج بھی چل رہا ہے اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، اتنا بڑا سورج اللہ نے بنایا، اور مشرق سے مغرب، شمال جنوب، قطب شمالی سے قطب جنوبی، قطب جنوبی سے قطب شمالی، وہ جو چل رہا ہے تو اس 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے، اور سورج بھی چاند بھی چل رہے، ایک دوسرے سے کبھی ٹکرا نہیں سکتے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، یہ سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے، اور یہ رات اور دن کا نظام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ اس قدرت والی ذات کی کاریگریاں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو، اس اللہ کو راضی کر لو، دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا بہت آسان ہے، جیسے سانس لینا کتنا ضروری، جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ سانس لینا کتنا ضروری، کھانے سے بھی زیادہ ضروری، تو اللہ نے سانس لینے کو کتنا آسان کر دیا۔ یہاں ہر جگہ ہر ایک کو آکسیجن مل رہی ہے، اگر 1 منٹ میں کتنی دفعہ وہ پھیپھڑوں کے ذریعے سے یہ آکسیجن دماغ کی رگوں تک جاتی، اگر 1 منٹ بھی یہ آکسیجن دماغ کی رگوں کو نہ پہنچے وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہاں ہم نے بیٹھ کے نیت نہیں کی کہ یہاں میدان میں بیٹھ کر آکسیجن کو لیں، خود بخود اندر جا رہی، اللہ نے آسان کر، جو چیز ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو آسان کر دیتے۔ دین ضروری ہے، اس لیے اللہ نے اتنے نبیوں کو بھیجا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا، پھر جب بچہ پیدا ہوا تو ایک کان میں اذان اور ایک میں اقامت، اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے پہلا سبق ہے۔ اگر مرد موقع پر موجود نہیں، حکم ہے بچہ پیدا ہوا، مرد نہیں عورت اذان دے دے، ایک کان میں اذان ایک میں اقامت، یہ سب سے پہلے اس بچے کے دل پر یہ آواز لگے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ مؤذن دن میں 5 دفعہ یہ آواز لگاتا ہے، پہلے کانوں میں انگلی رکھتا ہے، اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ جتنی باتیں تم کرتے ہو یہ ساری سننے کے قابل نہیں، جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ سننے کے قابل ہے۔ پھر 4 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو عناصر 4 سے بنایا ہے، 4 چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 سے اللہ نے انسان کو، اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ ان 4 سے بڑے، قوم عاد، اللہ نے اتنی طاقتور قوم پیدا کی تھی، بڑے بڑے لمبے ان کے قد، 60 ہاتھ لمبے ان کے قد، جیسے مسجد کا مینار ہو، لمبے لمبے ان کے قد، اور بڑے درخت کو ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ ہم نے تو بڑا درخت کاٹنا ہو تو آرا لاؤ، پھر اس گرد گرد سے کھودو، کتنا وقت لگ جاتا ہے، کتنے دن ایک درخت کو نکالنے میں، اور وہ ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔
اتنی طاقت اللہ نے دی تھی کہ وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اللہ، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ ان سے زیادہ قوت والے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی کو کہنے لگے کہ اللہ کو بھی مقابلے میں طاقت۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ ایک مخلوق ہم بھیجتے ہیں، ہوا، فرشتہ جو ہوا پر مقرر ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہوا کے خزانے میں سے تھوڑا سا کھول دو۔ تو فرشتے نے کہا کہ اے اللہ، ایک بیل کا جو ناک ہے اس کے ناک کے برابر کھول دوں، کہ اس سے تو دنیا ہی اڑ جائے گی، تھوڑا ایک سوئی کے ناکے کے برابر۔ اور پھر جب وہ ہوا کو کھولا تو وہ ان فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ بریح صرصر عاتیہ، وہ سرکش ہوا، اس لیے کہ فرشتوں کے قابو میں، اللہ کا حکم ہے نکلو۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ 7 راتیں اور 8 دن جو ہوا اللہ نے ان پر چلائی، اور ان کے بڑے اونٹوں کو اور ان کے سامانوں کو اٹھا کر ایسے پھینکتے تھے، اور وہ ساروں کو اللہ جل شانہ نے ختم کر دی، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہیں۔ جب وہ دور سے ہوا آ رہی تھی، بادل آ رہے تھے، تو وہ کہنے لگے، پہلے ان پر قحط چل رہا تھا، قحط اللہ نے بھیجا، توبہ کر لیں، نہیں مانتے، تو وہ کہنے لگے یہ بادل ہیں، ھذا عارض یمطرنا، یہ بادل ہیں، ہم پر بارش برسائیں گے، کہ نہیں، ریح فیہا عذاب علیم، یہ تو ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، یہ اپنے سامنے جو چیز آئے گی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم کذلک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، نافرمانوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب وہ عذاب آیا تو وہ دیکھ رہے تھے، وہ جو اتنے دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں تھیں، ان کے دل تھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر وہ دعوے کرنے والے فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور وہ مکے والے اس وقت بھی کہتے تھے اللہ کے پیارے نبی کو کہ آپ آسمان توڑ کے ہم پر گرا کے دکھا دو۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ اتنے دعوے کرنے والے، تیرے رب کی قسم، اگر تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا صرف ان کو لگا تو ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گی، ایسے چیخیں گے کہ ہم ظالم تھے، ہم کو معاف کر دو، پھر معافی نہیں ملے گی۔ تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ایک جھونکا صرف عذاب کا ان کو لگا تو یہ کہیں گے کہ ہم ظالم تھے، پھر اس وقت اقرار کرنا کام نہیں آئے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ جل شانہ نے پہلے باہر کی چیزیں گنوائیں، ہم نے اتنے پانی اللہ نے بنایا، پھر یہ غلے اللہ اگاتے ہیں، یہ آگ اور یہ سارے درخت اور یہ ساری جو ہے گیس اور یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ سواریاں اللہ نے بنائی ہیں، یہ ساری چیزیں باہر کی گنوائیں۔ یہ سایہ صبح لمبا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہوتا ہے، کہ یہ اللہ کے حکم سے لمبا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر تیرا پروردگار چاہتا تو یہ سائے ایک جگہ پر ٹھہرے رہتے، ہلتے ہی نہیں۔ اللہ کے حکم سے لمبا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے۔ سورج کو تو صرف اس کی علامت بنا دیا، سورج کے آنے سے چھوٹا ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ پھر انسان کے اپنے اندر کی نشانیوں پر غور کرو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر تم غور نہیں کرتے۔ انسان کو اللہ نے اس کے اندر کتنی نعمتیں بنائی، 3 اندھیریوں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا،
پھر اندر رحم کا اندھیرا، اس کے اندر جھلی کے اندر اس کا جسم، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر اللہ نے انسان کو بنایا۔ دنیا کی کسی ورکشاپ میں اندھیرے میں کام نہیں ہو سکتا، کوئی انجینئر دنیا کا اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنا سکتا، اللہ نے 3 اندھیریوں کے اندر اس انسان کو بنایا، اور دنیا کی یہ سب سے قیمتی مشین ہے۔ سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے انسان پر کی ہیں، اس لیے اس کی باز پرس بھی ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا، اس کے اندر یہ ساری لاکھوں بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، یہ کبھی نہیں کہا کہ آئندہ 1 آنکھ ملے گی اس لیے کہ آنکھوں کا اسٹاک کم ہو گیا ہے، نہیں، اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ ہر ایک کو آنکھیں دیتے ہیں، ہر ایک کو ہاتھ دیتے ہیں، ہر ایک کو یہ ساری، الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہارے لیے آنکھیں نہیں بنائی؟ ایک آنکھ کی قریب کی نظر ٹھیک، دور کی خراب، دوسری آنکھ کی دور کی ٹھیک، قریب کی خراب، یہ اللہ نے ایسے ایسے آدمی نظر، جب نعمت چلی جاتی ہے پھر اس کی قدر آتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے 2 مہمانوں کے ساتھ ہماری تشکیل تھی، وہ بتانے لگے کہ ہمارے ملک میں ایک آدمی ہے، اس کو یہ بیماری ہے کہ اس کے جسم میں کہیں بھی بال نہیں، اور لاکھوں روپے اس نے اس کے علاج پر لگا دی، اس لیے کہ یہ آنکھوں کے اوپر بال نہیں ہیں، پسینہ جو آتا ہے سارا آنکھوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا، آنکھیں ہماری بنائیں، آنکھیں اندھیرے سے روشنی میں جاتی ہیں تو آنکھوں کے پٹھے پھیل جاتے ہیں، پھر جب اندھیرے میں جاتی ہیں تو یہ پٹھے سکڑ جاتے ہیں، 7 میل پھیلتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، آٹومیٹک یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ کتنے پٹھے اللہ نے آنکھوں کے اندر بنائے، اور اس کی سروس نہیں کرانی پڑتی، گاڑی کی سروس کرانی پڑتی، آنکھوں کی کبھی سروس نہیں کرانی پڑتی، وہی کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہی آنکھوں کی بھی خوراک بن جاتا ہے۔ بس اس سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ پابندی، باقی سب کچھ دیکھو، نہ محرم کو نہ دیکھو، اللہ کی جو نافرمانی ہے وہ نہ کرو، باقی تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ آنکھ اللہ نے بنائی، یہ زبان اللہ نے بنائی، گائے بھینس کی زبان ہے، بول نہیں سکتے، علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا۔ اور پھر اسی طرح اللہ جل شانہ نے یہ کان بنائے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان، یہ آنکھیں اور یہ دل، ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ اعضاء ہم ان کے مالک نہیں ہیں، کسی کو اپنے جسم کا کوئی عضو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ جسم کی امانت دی، سر سے پاؤں تک اس کو صحیح استعمال کرنے پر کامیابی ملے گی۔ 2 نعمتیں اللہ نے ہمیں، 2 سرمائے دیے ہیں، ایک جسم ہے اور ایک مال ہے، جان اور مال، ان کا صحیح استعمال کرنے پر اللہ جل شانہ جنت میں ڈالیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، سخت حالات ہوں گے، سورج کتنے قریب اور پسینے میں ڈوبا، ہل نہیں سکتا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ زندگی کہاں گزاری تھی؟ 2 ہی راستے ہیں، ایک حکموں کے مطابق یا خواہشات پر، خواہشات والی گزاری تھی یا حکموں والی گزاری تھی، کیسی زندگی گزاری تھی؟ اور دوسرا سوال ہوگا زندگی کا جو خاص حصہ ہے جوانی کا، جوانی کیسے گزاری تھی، جوانی کیسے گزاری؟ اور تیسرا سوال مال کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ احکامات ہیں کیسے کمانا، مشکوک یا حرام کمائے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے پاس اعلیٰ قسم کی کھجوریں تھیں، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی اچھی کھجوریں کہاں سے آ گئی؟ ان کا عرض کیا اللہ کے رسول، میرے پاس ردی کھجوریں تھیں، وہ دگنی دے کر میں نے اس سے آدھی اعلیٰ والی لے لی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو کھلا ہوا سود ہو گیا، یہ تو سود ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اب بتاؤ، سیکھنا پڑے گا کیسے کاروبار کرنا ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہ جہاں سے بھی آ جائے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ حرام کمائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، رگوں کے اندر بھی حرام خون، تو غلط جذبات بنتے ہیں۔ پھر حلال کمائی کمائے گا تو اس سے پھر اندر کے جذبات بھی صحیح بنے گی۔
تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے تو جسم کے اندر اللہ نے کتنی نعمت، دل بنایا، پورے جسم میں برابر خون کو تقسیم کرتا ہے، اوپر بھی نیچے بھی۔ اس امت کی تو عمریں ہی بہت تھوڑی ہیں، فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی، تھوڑے ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ پچھلی امتوں کی عمریں 700 سال، 600 سال، 800 سال، ان کا دل بھی کام کرتا رہتا۔ تو اس لیے اللہ نے دل بنایا، جگر بنایا، گردے بنائے، کتنی مشینیں، ایک بچہ کروڑوں روپے کی جائیداد لے کر پیدا ہوتا ہے، کتنی مشینیں اللہ نے انسان کے اندر بنائی، صرف دل کا ایک وال تبدیل کرنا ہو تو لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے، وہ بھی اصل جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم نے تمہاری آنکھیں بنائی، زبان بنائی، بولنا سکھایا، پھر ہونٹ بنائے۔ یہ ہونٹ نہ ہو تو آدمی ابا اماں بھی نہیں کہہ سکتے، کتنے حروف تو ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں، پھونک مارنی ہے، کوئی دوائی پینی ہے، کتنی اللہ نے ہونٹ بنائے۔ ایک جسم کے اندر 360 جوڑ بنائے ہیں، یہ جوڑ نہ ہوتے تو آدمی کیسے کام کرتا، کھانا کیسے کھاتا، پھر یہ سارے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے، اور چاشت کی نماز ان ساروں کی طرف سے کافی ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، عدم سے وجود بخشا۔ ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی ہمارا بیٹا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، کیا ہوگا، لولا لنگڑا ہوگا، یہ صحیح ہوگا، یہ تو اللہ نے بنایا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ماں نہیں بناتی، اللہ بناتے ہیں، اللہ بناتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ 7 دوروں سے گزار کے کیسے اس کو انسان کو ہم نے بنایا، پھر اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی۔ روح جو ہے، روح نہ ہو تو کوئی اس کا جسم بھی کام، کوئی عضو بھی کام نہیں کرے گا۔ سارے اعضاء موجود ہیں لیکن روح نہیں ہے تو کام نہیں کرے گا۔ کہ اللہ نے روح بنائی، اللہ روح ڈالتے ہیں، اور فرمایا کہ اب ہم روح کو جب نکالتے ہیں، آدمی کے مرنے کا وقت آتا ہے، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر تم کچھ طاقت رکھتے ہو، دعوے جو کرتے ہو، تو تم اس کو واپس لا کر دکھا دو نا۔ سارے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں بھی لوگ مرتے ہیں، اور ڈاکٹر خود بھی مرتے ہیں، کیوں نہیں تم اس روح کو واپس لے کر آتے؟ اس وقت بلاتے ہیں جب وہ اس کی آخری وقت ہوتا ہے، تو پھر بلاتے ہیں من راق، کہاں ہے دم کرنے والا، ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، پتہ کرو کیا ہو گیا اس کو۔ والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، پنڈلی سے لپٹ گئی، تیرے رب کے پاس روانگی کا وقت آ گیا۔ اب تم طاقت رکھتے ہو تو اس روح کو واپس کر کے تو دکھاؤ نا ساری دنیا والے۔ اب ہم روح نکال رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ پیدا کرتے، جیسے بچے کے پیدا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، چاہے بادشاہ کا بیٹا ہو، چاہے غریب کا بیٹا ہو، چاہے سندھ کا غریب آدمی کا بیٹا ہو، چاہے کوئی بادشاہ کا ساری دنیا کے وزیر کا بیٹا ہو، پیدا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، مرنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے۔ جیسے پیدا ہونے، مرنے اور پرورش کا زمانہ، اس کا تربیت کا طریقہ ایک ہے، ایسے ہی انسان کی کامیابی اور ناکامی کا بھی ایک ہی طریقہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ لے کر آئے کہ یہ زندگی غفلت سے گزارنے والی نہیں ہے، اس میں اللہ کو ناراض نہ کرو، یہ تھوڑی سی، یہاں کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال کی سزاؤں کا ذریعہ بنے گی، اور یہاں کا ہمت سے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ کروڑوں سال کے انعامات کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے یہ اس زندگی پر آخر، یہ 50-60 سال کی زندگی ہمیں اس 50-60 سال کو بنانے کے لیے نہیں دی، آخرت کی کھربوں سال والی زندگی کو بنانے کے لیے دی۔ وہاں پر موت نہیں آئے گی، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں، دونوں کو کنارے پر کھڑا کریں گے، کنارے پر آ جاؤ، ان کے سامنے موت کو ذبح کریں گے۔ اگر موت ہوتی تو جنت والے خوشی سے مر جاتے، اور یہ اگر موت ہوتی تو جہنم والے غم سے مر جاتے، لیکن موت تو بھائی ہی ختم ہو گئی۔ جب وہ اس آگ میں جائیں گے تو اس کی چیخو پکار کو دیکھیں گے کہ جلدی لاؤ ان کو میرے اندر، وہ کہے، اور ان کو جب زنجیروں سے باندھ کر اس آگ میں ڈالیں گے
تو پھر موت کو پکاریں گے، فرشتے ان کو کہیں گے کہ آج ایک موت کو نہ پکارو، آج بہت ساری موتوں کو پکارو، اس لیے کہ ہر مصیبت کا انتہا موت ہے، تو تمہاری تو مصیبتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس دن کہے گا اے اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے تو بچا دے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہے گا کہ اے اللہ میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے تو بچا دے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہے گا میرے بھائیوں کو بھی دوزخ میں ڈال دے، مجھے بچا دے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے ساری دنیا والوں کو دوزخ میں ڈال دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، ساری دنیا کے انسانوں کو میرے فدیے میں بدلے میں دوزخ میں ڈال دے، مجھے تو بچا دے، کہ نہیں ہرگز نہیں، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی۔ آخرت کی زندگی حق ہے، کل کا دن ہمیں ملے نہ ملے، قیامت کا دن ضرور ملے گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کے وعدے یقیناً سچے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ پکا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دوسری جگہ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا مزے کرنا، ان کافروں کا شہروں میں مزے کرنا، یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بہت تھوڑے مزے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا تو بہت تھوڑا وقت ہے، خواب کی طرح ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ جل شانہ سب سے پہلے اس کافر کو بلوائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، جس کو سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے دنیا میں دی تھیں۔ کھانا بھی کھانے جاتا ہے تو جہاز میں، یا گاڑیاں اور سامان اور چیزیں اور نعمتیں، اولاد اور سب کچھ، اس کو اللہ جل شانہ، لیکن ہے کافر، اس کو بلاؤ۔ سب سے زیادہ نعمتوں والا جو کافر تھا اس کو بلوائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے اس کو دوزخ میں صرف ایک غوطہ دے کر لے آؤ، اس کو دوزخ میں غوطہ دے کر لائیں گے۔ پھر اللہ اس سے پوچھیں گے تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری تھی؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ آپ کے نام کی قسم میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ دوزخ دیکھ کر ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ ابھی تو دوزخ دیکھیے، اندر جاؤ گے تو پتہ چلے گی، کیونکہ یہ تو عذاب کا سمندر ہے، وہ قطرے، نعمت کے قطرے کسے یاد رہیں گے؟ اس لیے کہ تیرے نام کی قسم ہے اللہ میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے اب ایک مسلمان کو لاؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں میں جس نے زندگی گزاری، سب سے زیادہ تکلیفوں میں، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے جو مسلمان سب سے زیادہ شادی ہی نہیں ہوئی، اس کی کوئی بھی بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، اس کو بلاؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشانی کی حالت میں جس نے زندگی گزاری تھا، ایمان والا، اس کو اللہ فرمائیں گے اس کو لے جاؤ جنت میں، ایک چکر لگا کے غوطہ دے کر لے آؤ جنت میں، اس کو لے جا کر واپس لائیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کیا میرے بندے دنیا میں زندگی کیسے گزاری تھی؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ کے نام کی قسم میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، ما رأیت شدۃ قط، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ وہ ساری زندگی کی سینکڑوں ہزاروں تکلیفیں جنت دیکھ کر بھول گیا۔ سمندر کے سامنے قطرہ کسے یاد رہتا کہ وہ ساری بھول گیا، کہے گا اللہ میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ بہت مختصر زندگی ہے۔ آخرت کا پہلا دن ہی 50,000 سال کا ہوگا، پہلا دن، پھر اس کے بعد ایک آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اس کی کامیابی کو اللہ نے اس دنیا کے اعمال کے ساتھ جوڑا۔ یہاں کے حالات بھی، دنیا کی زندگی، یہ اعمال صرف آخرت کے لیے نہیں ہیں، دنیا کے اندر بھی آدمی کے ساتھ اچھا برا کیا ہوگا فیصلے اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے اعمال کی بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ عمل صحیح ہوگا تو حالات اچھے ہوں گے، عمل خراب ہوگا تو حالات خراب ہوں گے۔ اس قانون کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دلوں کا اطمینان، چیزیں خرید کر آدمی چیزیں اکٹھی کر کے دلوں کا اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ اطمینان تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے ملے گا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی تھی کہ ایک مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر دوسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر تیسرے مہینے کا چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے، اور اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی آگ نہیں جلتی۔ تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ 2 مہینے پکانے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ پانی اور ردی کھجوریں، اس پر گزارا کرتے تھے۔ کپڑے کتنے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ام المومنین فرمایا کہ ایک جوڑا مجھے ملا تھا ہدیے میں، اس جوڑے کے اندر جس عورت کی شادی ہوتی تھی وہ مانگ کر میرے سے 2-3-4 دن کے لیے لے جاتے تھے، برکت بھی ہو جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی۔ تو وہ ساری مدینے کی عورتوں کی شادیاں اس ایک جوڑے میں ہو گئی، نئے جوڑے نہیں سلوائے۔ سونا کتنا تھا؟ فرماتی تھی ہمارے جسموں نے کبھی سونا نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی قسم ہماری زندگی جنت جیسی زندگی تھی، جیسے ہم جنت میں ہیں۔ وہاں بجلی نہیں تھی، وہاں گیس نہیں تھی، وہاں کوئی چیز، وہاں گاڑیاں سامان چیزیں نہیں تھی۔ جو کی روٹی کھا کر بھی کتنے دن بعد جو کی روٹی ملی، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جو کی روٹی کھا کر بھی کہہ رہے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں ہمارا کیا بنے گا؟ کیسی کیسی نعمتیں! اللہ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، چیزوں سے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی اعمال پر ملے گی۔ اس لیے ایک تو اپنے یقین کو بنانا، اللہ کی ذات عالی پر یقین، اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس کی ابتدا کوئی ہے ہی نہیں، ہمیشہ سے ہیں، لم یزل ولا یزال حیا قیوما، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ باقی رہیں۔ 7 آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس کے غلام ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق اس کی غلام ہیں۔ جبرائیل اس کے غلام ہیں۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، یہ مقرب ترین فرشتے اور یہ مقرب ترین انبیاء عیسیٰ ابن مریم یہ اس کی غلامی پر فخر کرتے ہیں، اللہ کی بندگی پر فخر کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، وہ قدرت والے اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ایک دن آئے گا یہ سب نے فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک وقت آئے گا جبرائیل، جب قیامت کا فیصلہ اللہ وہ اسرافیل علیہ السلام سور پکڑ کے اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں کب اللہ کا حکم ہو۔ جب حکم ہوگا تو سور پھونکنا شروع کریں گے، پوری دنیا میں اس کی آواز آئے گی۔ پہلے تو ہلکی ہلکی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ زور سے آئے گی، پھر لوگ گھروں سے نکل کے بھاگیں گے کہ گھر ہلتے ہیں، ہمارے اوپر گریں گے، قیمتی جانور ایسے ہی پھر رہے ہوں گے، پھر اور زور سے پھونکیں گے، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، پھر اور زور سے پھونکیں گے، یہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ پانی جو ہے اس کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوتی، اس کی وجہ سے اس کو آگ، یہ اس میں تبدیل ہو کر اس کو آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہیں، پھر اور زور سے پھونک ماریں گے، آسمان ٹوٹ کے نیچے گر جائے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ اس دن بہت کمزور ہوگا، آج تو بہت مضبوط ہے، اس لیے کہ تیرے رب کا حکم ایسا ہوگا۔ اللہ کے حکم سے پھر یہ ساری دنیا ختم۔ اللہ جل شانہ اسرائیل سے پوچھیں گے اب کون باقی رہ گیا، تو وہ عرض کریں گے یہ 4 بڑے فرشتے ہیں اور یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے ان عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال دو۔ عرش تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، آسمان زمین تو اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں، اس لیے 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ اللہ توجہ ہٹا لیں یہ سب تباہ ہو جائے۔ تو اس لیے اب وہ اللہ جل شانہ کے حکم سے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال دیں۔ پھر جبرائیل بھی مر جائے، اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کا قد 14000 سال سفر کرو اتنا بڑا ہے، سر آسمانوں کے اوپر اور پاؤں زمینوں کے نیچے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتے تھے اللہ کے سامنے، تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے،
جب قرآن نازل ہوتا تھا تو یہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے، اس کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے سن نہیں سکتے۔ بعد میں پوچھتے تھے مقرب فرشتوں سے کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ اتنی قدرت والے اللہ۔ پھر جبرائیل بھی مر جائے، اسرافیل بھی، میکائیل بھی، ان کی بھی روح نکال لی۔ پھر اللہ پوچھیں گے اسرائیل سے اب کون بچ گیا؟ وہ کہیں گے اللہ بس اب تو آپ ہیں یا میں ہوں۔ ساروں کی روح نکالنے کے لیے اسرائیل کو اللہ نے استعمال کیا تھا، اب اسرائیل علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے اللہ کو کسی اور اسرائیل کی ضرورت نہیں۔ موت، عربی میں موت کا معنی مر جا، وہ بھی چیخ مار کے مر جائے گا۔ پھر اللہ جل شانہ آسمانوں زمینوں کو ہاتھ میں پکڑ کے جھنجھوڑیں گے اور پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اور کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو بڑا زبردست ہے، اللہ جل شانہ کی بادشاہت ہے۔ پھر اللہ جتنا عرصہ چاہیں گے اس کے بعد ساروں کو دوبارہ زندہ کریں۔ ساری دنیا کے بادشاہ ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، سارے ڈاکٹر مل کر ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے انسان ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، اور اللہ جل شانہ ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ کریں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے ان ساروں کو میدان محشر میں جمع کریں گے۔ جو سمندر میں ڈوب گیا تھا، جس کی لاش ہی نہیں ملی تھی، جو ایٹم بم سے گل سڑ گیا تھا، ان ساروں کو اللہ جمع کریں گے۔ قل ان الاولین والآخرین، ان ساروں کو میدان محشر میں جمع کریں گے۔ کتنا وقت لگے گا؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اس دن صرف ہمارے حکم نکلنے کی دیر ہوگی اور آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس دن ہم کہیں گے کہ حشر قائم ہو جائے اور وہ قائم ہو جائے۔ ساری دنیا کو اللہ جل شانہ سارے مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ اسی جسم کو ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ وہ مکے والے کافر کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے پھر ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہڈی کو اٹھانا تو آسان ہے، تم لوہے کے بن جاؤ اور پتھر کے بن جاؤ اور کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کا زندہ کرنا تمہارے خیال میں لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ مشکل ہو، ہم اس کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے۔ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم لوہے اور پتھر کے بن کر دکھا دو، ہم اس کو بھی زندہ کر سکتے۔ اس لیے ان کو اللہ ساروں کو زندہ کریں گے اور ساری مخلوق کا حساب کتاب لیں گے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ، پھر جب حساب آدھے دن میں ساری دنیا کا حساب کتاب، ایسے نہیں یہاں کی عدالتوں میں کہتے ہیں یہاں کی عدالتوں میں فیصلے کرانے ہوں تو لوگ کہتے ہیں نوح علیہ السلام جتنی عمر چاہیے، عدالتیں کے فیصلے 40 سال لٹکتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ آدھے دن میں پوری دنیا کا حساب کتاب کر کے پھر جنت والوں کو جنت میں، دوزخ والوں کو دوزخ میں۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والوں کے قیلولے کی جگہ اس دن بڑی زبردست ہوگی۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ نامہ اعمال اڑائیں گے، اگر فرشتے بھی تقسیم کریں تو دیر ہو، اللہ ہر دن اس دن ہر اپنی قدرت کو ظاہر کرتے جائیں گے، نامہ اعمال اڑائیں گے، ہر آدمی کے ہاتھ میں خود ہی جا کے مل، جو اللہ چاہتے ہیں ویسے ہی، جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بہت خوش ہوگا۔ ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، یہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، میں پاس ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا نا کہ میں قیامت کے دن حساب کتاب ہونے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بڑی مزے والی زندگی میں ہوگا۔ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، کھاؤ جو تم نے دنیا میں محنت کی تھی اس کا یہ بدلہ۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کے لیے نہیں بنایا، یہ تو ہم کمرے امتحان میں ہیں، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اصل جو ہمیں بنایا ہے وہ بہت بڑے بڑے محلات، بہت بڑے باغات، سب سے چھوٹے جنتی کو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنتیں، 1 کنال 2 کنال کی کوٹھیاں نہیں، وہاں کی کوٹھیاں اس پوری دنیا سے 60 میل
بے جوڑ موتی کا 60 میل لمبا چوڑا محل وہ ہے، اور اس میں 70,000 کمرے، اور ہر کمرے پہ دروازے، ہر دروازے پہ فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو وہ اللہ جل شانہ نے وہاں کی ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی، اپنے ہاتھوں سے وہ سارا کچھ بنایا۔ جنت کی نہریں، جدھر آدمی اشارہ کرے گا جنتی ادھر سے، میرے محل کے اوپر سے چلی جائے، اوپر سے چلی جائے۔ یہ یہاں سندھ میں نہریں ہیں نا، یہ بیراج سے نکل رہی ہیں، گڈو بیراج سے، تو وہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہیں کھڑی، ہلتی ہی نہیں وہاں سے۔ اور جنت کی نہریں جدھر اشارہ کریں گے وہاں چلی جائے گی، وہاں پہ چلی جائے گی۔ اور کیسے زبردست اس کے مناظر، اور ایک حور، وہاں کیسی عورتیں اللہ دیں گے، ایک حور اپنی ایک انگلی دنیا میں کر دے، سورج کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے، اس کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے، پوری دنیا فرمایا خوشبو سے بھر دے، صرف شکارپور نہیں، پوری دنیا اس کی خوشبو سے بھر دے۔ ایک ناخن کے برابر جنت کی نعمت دنیا میں آ جائے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا دنیا روشن ہو جائے۔ اور تو وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، نہ ان کو کبھی پیشاب آئے گا، نہ کبھی پخانہ آئے گا، نہ کبھی ان کو حیض اور نفاس آئے گا، اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ 100 جوڑے عورت نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے اندر سے اس کا جسم خامن کو، اس کے اندر ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی اس کے حسن کی وجہ سے اس کو نظر آئی، اس کے دل کے اندر کی اپنی محبت بھی، یہ ساری چیزیں۔ اور وہاں سونے چاندی کے شیشے کے برتن، سب سے آخری جنتی کے 80,000 خادم، یہاں کوئی 10-15 خادم رکھے نا، کتنی تنخواہ دینی پڑتی، 80,000 خادم، اور وہ بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، 1 کھرب سال گزر جائے گا پھر بھی بچے ہی ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، وہ بچے ہی رہیں گے۔ بوڑھا آدمی سفید داڑھی والا تشکیل میں خدمت کرتا ہے، مزہ نہیں آتا کہ وہ پریشانی کے بوڑھا آدمی کیسے ہماری خدمت کر رہا ہے۔ وہ بچے جو ہوں گے جنت میں جیسے پھول ہوں، وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، خدمت کرنے والے بچے۔ 40 کھرب سال گزر گئے پھر بھی جنت والا جوان، 33 سال کی جوانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھر وہاں کے اللہ جل شانہ نے جو کچھ بنا، بعضوں کو شراب جس کے پینے سے اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، کسی کو وہ شراب حوریں پلائیں گی، اور کسی کو وہ شراب فرشتے پلائیں گے، اور بعضوں کو وہ شراب اللہ خود ہی پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پاک شراب پلائے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، وہاں کی نعمتیں، اور اللہ جل شانہ کو تھوڑا سا اس زندگی کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال رولائے گی، اور یہاں کا تھوڑا سا ہمت سے کام کرنا لاکھوں سال کے انعامات دلوائے گا۔ محنت تھوڑی ہے، بدلہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے اپنے ایمان پر محنت کر، اللہ جل شانہ کرنے والے اللہ ہیں، فیصلہ اسی کا چلتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا اگر ہم تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں تو اس کو پوری کائنات میں کوئی دور نہیں کر سکتا ہمارے علاوہ۔ اگر ہم جلدی دور کریں تو جلدی دور کریں، دیر سے کریں تو دیر سے کریں، نہ کریں تو نہ کریں، لیکن جو تکلیف ہم نے تمہیں پہنچائی ہے وہ ہمارے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جب اللہ حالات خراب کریں تو اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اعمال پر حالات خراب ہوتے ہیں، اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ کو حالات ٹھیک کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کچھ کرنا چاہتے ہیں بس فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا۔ پھر اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ ساری دنیا کے انسان آخرت کے اعتبار سے نابینا ہیں، اور آپ دیکھنے والے تھے، اس لیے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور فرشتوں کو آپ دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ کی مجلس میں یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، تو آپ نے فرمایا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کا ثواب لے کر آسمانوں پر جا رہے ہیں۔
ایک آدمی نے، آپ صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، آ کر لقمہ اٹھا لیا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس آدمی کا ہاتھ ہے، فرمایا نہیں، اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان بھی ہے۔ آج بھی کوئی آدمی بغیر بسم اللہ کے کھائے، اس کے ہاتھ کے ساتھ ضرور شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا، لیکن کتنی بھی خردبینیں لگا کر دیکھ لو نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ فرشتوں کو بھی دیکھتے تھے، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جہنم کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارا تھا، اس کو عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور زنا کرنے والوں کو کیسے تندوروں میں جلائیں گے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، اور اسی طرح جو اور کام نماز میں سستی کرنے والوں کو فلاں کو کیا عذاب ہوگا، وہ سارے جہنم کے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جنت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، حتیٰ کہ اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں، باقی ساری دنیا کے انسان نابینا ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ بھی نابینا، اور ساری دنیا کے وزیر بھی نابینا، اور سارے گورنر بھی نابینا، اور سارے ڈاکٹر بھی نابینا، ساری دنیا کے انسان نابینا، اور دیکھنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نابینا دیکھنے والے کی بات کو مانے تو کامیاب ہوتا ہے، نہ مانے تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ساری دنیا اللہ کے ہاں کوڑا کباڑ ہے، قیمتی چیز اس میں وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹی بے قیمت ہے، کوئی آدمی مٹی کے 1000 صندوق بھر کے اپنے گھر میں رکھ لے، اس سے وہ مالدار نہیں بنتا۔ ایسے ہی مٹی میں سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں، پیٹرول، سونا، اللہ کے نزدیک وہ مٹی کی طرح بے قیمت ہیں، اس پر محنت کرنے والا بھی مٹی کی طرح بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی ہیں، ان کے جسم سے نکلنے والا ایک ایک عمل اس پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ استنجا، ابن عربی ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ استنجا، صرف استنجا سنت کے مطابق کر لو، اس سے اللہ وہ نور دیتے ہیں جتنا نور سورج اور چاند میں بھی نہیں ہے۔ ایک ایک سنت آپ کی ہفت اقلیم کی سلطنت سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ آپ کے طریقے، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سنت کے مطابق جو اعمال کریں گے تو آپ قیمتی ہیں، آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال قیمتی ہیں، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ بھی قیمتی بن جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اس امت میں سے سب سے افضل نہیں ہے، بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کی 1.25 لاکھ امتوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے، جو ان کے رنگ میں جتنا رنگا ہوا ہوگا وہ اتنا بڑا کامیاب ہوگا۔ تو سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اپنی نمازوں پر محنت کرنا، اپنی نمازوں کو شاندار بنانا۔ دیکھو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آپ کی زندگی نماز کے بقدر ہوگی، نماز لیٹ کرو گے شادی بھی لیٹ ہوگی، مسئلے بھی سارے کام بھی خراب ہوں گے۔ زندگی بقدر نماز اور نماز بقدر زندگی۔ اگر نماز میں سستی کی تو سارے کام آپ کے خراب ہو جائیں گے، قیامت کے دن بھی سب سے پہلا اسی کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے ہماری زندگی جتنی نماز شاندار ہوگی اتنی ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز سے فرعون جیسی ظالم حکومت تباہ ہوئی تھی، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو اس سے بہت قیمتی ہے۔ اس سے یہ ظالم حکومتیں، یہ ساری دنیا کے ہمارے مسائل کیوں نہیں حل ہو سکتے؟ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، نماز کے ذریعے سے اگر ہماری نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو گئی تو دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اسی طرح پھر اپنی ساری زندگی کو سیکھ کر چلنا، تجارت، کاروبار، نمازیں تو ہر ایک پر فرض ہیں، عبادات تو عبادات کا دین سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، باقی سارے اپنے اپنے شعبے کا دین تو حاصل کریں۔ تاجر تجارت کے متعلقہ، اور ڈاکٹر ڈاکٹری کے متعلقہ، اور انجینئر انجینئرنگ اپنے اپنے شعبے۔ ایک نائی نے 5 مسئلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتائے۔ انہوں نے کہا کہ تم نائی ہو یا کیا چیز ہو؟ حج پہ بال کٹوانے گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا
کہ عطا ابن ابی رباح نے میرے سے بال کٹوائے تھے، انہوں نے مجھے یہ 5 باتیں سکھائی تھیں، بال کاٹنے کے 5 احکام ہیں، وہ مجھے بتائے تھے، نائی کو بھی پتہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے ہر ایک اپنے شعبے کا علم حاصل کرے، یقین سیکھے، یقین ہاں اللہ کرتے ہیں، میری زندگی پیسوں سے نہیں بنے گی، ڈگری سے نہیں بنے گی، چیزوں سے نہیں بنے گی، اعمال سے بنے گی۔ جنگل کا چرواہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے تھے، راستے میں جنگل میں ایک چرواہا ملا، اس کو کہا بکری کا دودھ پلا دو، پلا دیا۔ انہوں نے امتحان لینے کے لیے اسے فرمایا کہ ایک بکری ذبح کر کے ہمیں دے دو، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میری نہیں ہے، میں تو نوکر ہوں، کسی کی بکریاں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بکریوں والے کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، جنگل میں تو کبھی کبھی بھیڑیا کھا لیتے ہیں۔ تو اس نے فوراً کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کدھر جائے گا؟ تو عبداللہ ابن عمر، ان کا تو اندر بنا ہوا تھا، وہ بہت دیر روتے رہے اور کہنے لگے ایک چرواہا بھی کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ۔ چرواہے کا بھی ایسا ایمان بنا ہوا تھا۔ عورت بھی گھر کے اندر، ماں نے کہا دودھ پانی ملا دو، ان کا حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ انہوں نے، ماں نے کہا کہ حضرت عمر کون سا دیکھ رہے ہیں، وہ باہر سن رہے تھے، چکر لگا رہے ہیں رات کے وقت میں۔ اس نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا، اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس گھر پہ نشانی لگا لی، بیٹے کو کہا میری عمر تو اب گزر گئی ہے، تم اس لڑکی سے شادی کر لو۔ اس کا دھیان جمع ہوا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ان سے پھر آگے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ہر ایک تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جب ایمان بنا ہوا ہوگا سارے کام ٹھیک ہوں گے۔ ایک آدمی جنگل کا رہنے والا مال غنیمت کی بہت قیمتی چیزیں حضرت عمر کے پاس لایا، لاکھوں روپے کا تاج، اور انہوں نے فرمایا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے بتایا فلاں جنگ۔ انہوں نے فرمایا لوگوں کو کہ دیکھو اگر یہ ہمارے پاس نہ آتا تو اس کو کون پکڑ سکتا تھا، یہ اندر دیہاتوں کا رہنے والا، اسے کون جانتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین لو رتعت لرتعوا، اگر آپ خیانت کرتے تو لوگ بھی خیانت کرتے، آپ نہیں کرتے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر ایک اوپر سے لے کر نیچے اللہ کے حکموں میں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس لیے کہ پہلے دن کا سبق یہ سکھایا تھا کہ اللہ کرتے ہیں، یہ پوری کائنات ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فیصلے اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی قدرت اور شان اور طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ ونعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، بس جیسے اللہ کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ ایک نمک کی تاثیر نہیں بدلی، یہ جڑی بوٹیوں کے اثرات نہیں بدلے، تو اللہ کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اللہ کی باتوں پر یقین، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ ہمیں آج بھی ویسے ہی کامیاب کریں گے جیسے ان کو کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے جو ہے وہ ہم ایمان کو سیکھنا، پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ساری زندگی کو سیکھ کے چلنا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، اخلاق کو اس پر محنت، کسی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو ہمیں نہیں دیتا اس کو بھی دینا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اللہ کے راضی، ورنہ بڑے سے بڑا عمل بھی آدمی کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بنے۔ نیت صحیح نہ ہو تو یہ اعمال مردار بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مسلمان کی جان اور مال تو اللہ کے دین کے لیے ہے،
اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا میں جائیں گے. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے. ساری انسانیت قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت کھڑی ہو کر دے گی. دعوت کی محنت کرنے سے خود ہمارا یقین پکا ہوگا. صحابہ کے یقین کیسے تھے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جنگل میں رہتے تھے، آخر عمر میں ربضہ ایک جگہ تھی، وہاں رہتے تھے. وہاں صرف حاجیوں کے قافلے جب گزرتے تھے اس وقت کوئی آبادی وہاں سے گزرتی تھی، ورنہ وہاں کوئی گزرتا ہی نہیں تھا. تو ان کی موت کا وقت آ گیا. بیوی رونے لگی. ان پوچھا اللہ کی بندی کیوں روتی ہیں؟ کہ میں اس لیے روتی ہوں آپ کو دفن کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں، اور اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں، آپ کو کس میں دفن کریں گے؟ انہوں نے کہا تو رو نہیں، مجھے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مجلس میں ہم چند آدمی بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا تھا تم میں سے ایک آدمی جنگل میں مرے گا، اور جب وہ مرے گا اس کے جنازے میں میرے صحابہ کی ایک جماعت شریک ہوگی. اللہ کے نبی بتا کر گئے ایسے ہی ہوگا. اس کی بیوی نے کہا ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، حج کا موسم گزر گیا، اب تو اس راستے سے کوئی گزرتا بھی نہیں. ان کا نہیں، تم کھانا تیار کر دو، وہ جماعت آنے والی ہوگی. ایسے ہی ہوا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا تھا. وہ جماعت وہاں سے آئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نے حضرت عثمان نے بلایا تھا کہ کوئی خاص مشورہ کرنے آ جاؤ. وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کے گھر والوں نے ان کو جیسے انہوں نے کہا تھا انہوں نے اشارہ کیا. وہ آئے کہ کون ہیں؟ کہ یہ ابو ذر ہیں، حضور کے صحابی ہیں. لوگوں نے کہا ہم ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم ضرور ان کا جنازہ پڑھائیں. کہ کھانا بھی تیار ہے. کہ وہ کہہ کر گئے تھے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جنگل میں مرے گا. وہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہاں حضور نے فرمایا تھا تو اکیلے ہی جیے گا، اکیلے ہی مرے گا، اکیلے ہی حشر میں اٹھے گا. سچ فرمایا تھا. اور پھر ان کو وہاں کھانا بھی کھلایا. پہلے سے کہا کھانا تیار کر کے رکھ لو. حضور نے بتایا میری موت کے بعد یہاں سے صحابہ کی ایک جماعت گزرے گی، جیسے فرمایا ویسے ہی ہوگا. پہلے سے کھانا ایسا نہ ہو کہ بعد میں دیر ہو جائے کھانے میں. کھانا بنا کے رکھ دو ان کے لیے. آپ کی باتیں جیسے آپ نے اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے. تو اب اس اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا اور کام آسان ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. لوگوں کے ساتھ فوجیں ہوا کریں اور لوگوں کے ساتھ دنیا کی طاقتیں ہوا کریں، ہمارے ساتھ اللہ ہے. داعی کے ساتھ اللہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا بادشاہ کو خط لکھا تو اس نے خط کے شروع میں یہ لکھا ہوا تھا آپ نے کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا بادشاہ کے نام ہے. تو اس نے آگے خط پڑھے، اس نے کہا میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھ دی؟ اوہ میرے نام سے پہلے اپنا نام، وہ خط ہی پھاڑ دی. لیکن آپ کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی، اس لیے آپ کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک ہی پھاڑ دیا، اپنا ملک ہی پھاڑ دیا. ہلاک کسرا فلا یکون کسرا بعدہ، کسرا ہلاک ہو گیا، آج کے بعد دنیا میں کوئی کسرا نہیں آئے گا. ختم ہو گئے. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اب اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کی مدد داعی کے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. کام آسان ہے. ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جائیں گے، ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ ان کو دین کی دولت دینے کے لیے. ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اے امریکہ اور یورپ والوں،
تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی ہم سے لے لو، کلمہ پڑھ لو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی آخرت بھلی بن جائے، ساری دنیا کے انسانوں کی آخرت اچھی، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ہم تم سے کچھ لینا نہیں چاہتے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، سارے نبیوں کی ایک مشترک آواز تھی، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس کا کوئی بدلہ میں تم سے نہیں لینا چاہتا، اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا، اللہ رب العالمین سے لوں گا، اس لیے کہ انسانوں سے بدلہ لیں گے تو ختم ہو جائے گا اور اللہ سے بدلہ لیں گے تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اے انسانوں جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب فانی سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں۔ دنیا کے 2 ٹھیکرے، 2 چیتھڑے، 2 لیتھڑے اگر کسی سے لے لیے تو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں سے محروم ہو جائیں۔ دنیا میں جتنا مل گیا اتنا آخرت میں کم ہو جائے۔ ہم مزدور ہیں، اس کام کا بدلہ اللہ سے لیں گے، اللہ سے لیں گے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے، ساری دنیا کے کافر مسلمان ہو جائیں اور ساری دنیا کے مسلمان 100% دین پر چلنے والے بن جائیں، اور سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں تاکہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ان کو نصیب ہو جائیں۔ تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہمت کر کے فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم تم آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر۔ آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر۔ اللہ سے لیں گے اور ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جائیں گے، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ اس لیے ہمت کر کے فرمائیں کہ نقد 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ کون کون ساتھی تیار ہیں؟ ہمت فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ قریب آ کر یہاں نام لکھواتے رہیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔